کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک توفیق دے تو ہم بھی کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے بہت سے نیک بندے جو اس دنیا میں اللہ پاک نے جنہیں بھیجا ہے، اور پھر ان کے ہاتھوں پر اللہ پاک نے بہت سوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اللہ پاک کی معرفت سے دور، اللہ پاک کی یاد سے دور، اللہ پاک پر ایمان لانے سے جو دور تھے، انہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس طرف لے کر آئے کہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ یہ سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام کا چلتا رہا، یہاں تک کہ ختم نبوت کا تاج پہن کر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کا وہ رشتہ جو اللہ پاک سے ٹوٹ چکا تھا، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کیا، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا ہے، اللہ پاک کی معرفت دلائی ہے، اللہ پاک کی یاد کی طرف لے کر آئے۔ وہ لوگ جو کفر و شرک کی وادیوں میں گم تھے، انہیں راہ ہدایت پر چلایا۔ وہ لوگ کہ جو شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، انہیں اللہ پاک کی راہ کی طرف لے کر آئے، اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے، اور اس راستے پر لے کر آئے جس راستے پر چلنا اور پھر چل کر کامیاب ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ سلسلہ دیکھیں کہ یہ چلتا رہا یہاں تک کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اسی عمل کو لے کر آگے بڑھے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف لے کر آئیں، اللہ کی یاد کی طرف لے کر آئیں۔ جو غیر مسلم انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور جو مسلمان ہیں لیکن وہ معاذ اللہ گناہوں میں پڑے ہیں، ان کی اصلاح کا بھی سبب بنا جائے۔ وہ لوگ کہ جو علم سے دور ہیں، انہیں علم سے آشنا کیا جائے۔ یہ بیڑا پھر علماء کرام نے اٹھایا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، مشائخ یہ کام لے کر چلتے رہے، اور صدیوں سے یہ کام دین اسلام کی سربلندی کا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن یہ دین اسلام کا پیغام آگے بڑھتا رہے گا۔ انہیں ہستیوں میں ایک پیاری ہستی جنہیں داتا علی حجویری کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی ہستی ہیں، انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ ہم داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے بہت سے کمالات انہیں عطا فرمائے، کئی کرامات کے حامل ہیں۔ علم کے میدان میں بھی آپ بہت آگے، عمل کے میدان میں بھی آپ آگے، زہد دیکھیں، تقوی دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، خوف خدا دیکھیں، آپ کسی بھی پہلو سے آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، آپ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور پھر کیوں نہ ہو، اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل
آپ رحمتُllahi تعالیٰ علیہ پر ہے۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ سیرت رہے گی حضرت داتا علی حجویری رحمتُllahi تعالیٰ علیہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین خصوصیت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے، آپ کے ایس ایم ایس کو بھی شامل کریں گے، آپ کے کمنٹس کو بھی شامل کریں گے، اور پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز کو بھی پروگرام کا حصہ انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، کلام بھی سنیں گے، داتا علی حجویری رحمتُllahi تعالیٰ علیہ کی منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں، دیگر مبلغین کو بھی انشاءاللہ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج عبد الواجد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ غلام محی الدین بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ایاز جامی بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اور عدنان شیخ بھائی ہیں۔ تمام عاشقان رسول منچ پر انشاءاللہ آئیں گے، آپ ان کی زیارت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ کرم اللہ پاک، آپ خیریت سے؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں بخل اور ناموری اور دکھاوے کے طور پر مال خرچ کرنے پر اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے یہ اگر اللہ پر اور آخرت پر صحیح ایمان لے کر آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا۔ معلوم ہوا
کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، بصورت دیگر عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی۔ یعنی اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے اور ثواب کی نیت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم فرمائے۔ یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع نہیں فرما کر ان کی جزا سے محروم کر دے یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دے، یہ اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ اپنے فضل، اپنی رحمت سے نیکی کا ثواب اس میں کئی گنا بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے۔ اللہ پاک کی طرف سے اچھا ایک یہاں سمجھنے کی بات، اہم بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کرنا اور اسے ظالم کہنا، یہ بندے کو یہ عمل کہ اگر کوئی معاذ اللہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرتا ہے، یہ کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور قرآن کی ان مبارک آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سوال، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جواب، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ بچپن سے ہی دین کی باتیں سکھائی جائیں گی تو انشاءاللہ جب یہ پروان چڑھیں گے، بڑے ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں دین کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے بڑے ہوں چھوٹے ہوں کوئی بھی ہو، مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بڑے ذوق سے بڑے شوق سے سنتا ہے۔ آئیے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج ہمیں عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الضجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔
پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے ایک خاص مہک آنے لگی موجی ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موجی ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موجی ہوا میں آثار بتاتے مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے آ گیا ہوں ایک خاص مہک آنے لگی موجی ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موجی ہوا میں آثار بتاتے مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے آنکھوں
یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے، یادوں کی رہے دل میں جمال نظر میں، یادوں کی رہے دل میں جمال نظر میں، نام کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں گیا سی، طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں گیا سی، دنیا کا کرو کیا میری دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، بہت
پہنچوں در سرکار پر، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سے دعاؤں کا میسیج بھی کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں بس اوقات کے، جیسی پروگرام ہمارا مدنی چینل کے ناظرین شروع ہوتا ہے تو دعاؤں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، مدینہ پاک کی دعا کر دیں، مدینہ پاک کے اللہ کرے اسباب بن دیں، اللہ کرے کہ اللہ پاک اسباب بنائے، جائیں ایک مرتبہ مدینہ پاک، حاضری دیں، آپ کو پتہ چلے کہ مدینہ مدینہ ہے، مدینہ کتنا سہانا ہے، مدینہ کی گلیاں کتنی مبارک ہیں، یہ سبز گنبد پر برستی برسات، نور کی برسات کیا ہے، میرے آقا کا شہر کتنا مبارک شہر ہے، کتنی برکتوں والا شہر ہے، کتنی سعادتوں والا شہر ہے، یہاں پر آنے والا کتنا خوش نصیب ہے، یہاں سے تو کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے، یہاں سے تو اتنا بھر بھر کے دیا جاتا ہے، سرکار اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، سبحان اللہ کی کمی کوئی رہتی نہیں ہے۔ میرے حضور ہیں، میرے کریم آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں کہ ہم مدینہ پاک جائیں، اللہ کرے کہ اسباب بنے، اللہ اسباب بنائے گا، اللہ کرم کرے گا تو انشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے گی، لیکن حضور کی بارگاہ میں استغاثہ تو کر سکتے ہیں نا، حضور کی بارگاہ میں التجائیں تو پیش کر سکتے ہیں نا، رب کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہیں نا، مانگے تو صحیح نا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی عطا کرتے ہیں، آج بھی اللہ کی عطا سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار آج بھی عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تو کسی نے کچھ بھی مانگا ہے نا، قطرہ بھی اگر مانگا ہے نا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اتنا کچھ حضور عطا فرماتے ہیں، کمی کچھ رہتی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی آ کر مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آنکھ کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام اپنے لعاب دہن سے آنکھ ان کی درست فرما دیتے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کا مسئلہ ہوا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، آپ کی آنکھ ٹھیک ہوگی۔ کوئی ٹوٹی ہڈیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی جسم پر کسی کے آبلے آ گئے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کریم نبی ہیں، وہ محبوب نبی ہیں کہ اپنا ہاتھ پھیر دیں، دست شفا پھیر دیں تو انہیں شفا مل جاتی ہے۔ یعنی کوئی کچھ بھی مانگے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی تھی نا، حضور سے جنت مانگی، اور جنت بھی وہ مانگی کہ جنت میں بھی حضور کا پڑوس مانگا، یا رسول اللہ جنت بھی وہ کہ جس جنت میں آپ جہاں پر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دیجئے، تو میرے حضور انہیں وہ عطا فرما دے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، حضور ان پر کتنی شفقتیں فرماتے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کیا نا، کتنی شفقت فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، جیسے ہی حضور خواب میں تشریف لائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بردہ عطا کیا، چادر عطا فرمائی ہے۔ ہائے ہائے، وہ جو مرض میں تھے، 10 سال کے مرض میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، حضور نے خواب میں ہی آپ نے اپنا دست شفا پھیرا۔ جی ہاں، میرے حضور کا ہاتھ تو دست شفا ہے نا، ہاتھ مریضوں پر پھر جائے انہیں شفا مل جاتی ہے، بلکہ مریضوں پر کیا، مردوں پر پھر جائے انہیں بھی زندگیاں مل جاتی ہیں، مردہ چیزوں پر پھر جائے انہیں بھی تازگیاں مل جاتی ہیں، ان کے اندر بھی جان آ جاتی ہے۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہی اتنا مبارک ہے کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو آگ اس کو نہیں چھوتی۔ آپ تصور تو کریں نا، کریم آقا کتنے نوازتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پر کرم نوازی، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت حضور کی بارگاہ میں جو خواب تو دیدار کیا یا رسول اللہ، جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ آئے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پورا کلام لکھا نا، حضور نے کتنا کرم فرمایا۔ امام بوصیری پر بھی کرم ہے، سیدی اعلیٰ حضرت پر بھی، کئی علماء پر، کئی مشائخ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ حضور آج بھی نوازتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارے حضور ہے نا، میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میرے ملجا ہیں، میرے ماوا ہیں، میرے سب کچھ ہیں، میرے داتا ہیں، میرے آقا ہیں، میرے کریم ہیں. وہ عطا فرماتے ہیں. حضور کی عطائیں آج بھی بٹ رہی ہیں. حصہ پانے والے آج بھی پا رہے ہیں. میں اور آپ غور کریں، کیا ہم حصہ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے؟ ہم کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. حضور کی یادوں میں ہمارے شب و روز کیسے بسر ہوتے ہیں. حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کتنے ہمارے شب و روز بسر ہوتے ہیں. حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کتنے ہمارے دن گزرتے ہیں، کتنی راتیں گزرتی ہیں. کبھی اپنے آپ سے یہ سوال تو کریں نا، پاؤں میں کانٹا چبھا ہے تو آنکھ میں آنسو آئے ہیں. حضور کے عشق میں کتنی مرتبہ رونا ملا ہے، حضور کی یادوں میں کتنی مرتبہ رونا ملا ہے. یہ تڑپ آپ کو مدینہ پاک لے کر جائے گی، یہ عشق آپ کو حضور کے قدموں میں لے کر جائے گا. پیسہ نہیں لے کر جاتا. پیسے والے بہت سے آپ کو ملیں گے جو آج تک مدینہ پاک نہیں گئے ہوں گے، لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بہت سارے افراد ملیں گے کہ جن کی تڑپ بڑی سچی تھی، جن کی لگن بڑی سچی تھی. انہوں نے استغاثے کیا حضور کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ پاک نے فضل کیا ہے، اللہ پاک نے کرم کیا، انہیں اپنے محبوب کا دیار دکھایا ہے. کئی ایک افراد آپ کو مدینہ پاک میں ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جمع پونجی نہیں تھی، بس کچھ بھی کیا کیا اللہ پاک نے اسباب بنا دیے. کمیٹی ڈالی تھی، ایک عرصے سے کمیٹی ڈالی، آج کمیٹی نکلی تھی. ہم حضور کے گھر کے آ کے مہمان بن گئے، اللہ کا گھر بھی دیکھا، حضور کا دربار بھی دیکھ لیا. تو تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ سچی ہوگی تو انشاءاللہ وہ تڑپایا نہیں کرتے. اور یہ تڑپ کتنی اچھی ہے کہ کس کے عشق میں تڑپا جا رہا ہے، دنیا کے عشق میں نہیں، دنیا کے مال کے عشق میں، دنیا کی مال کی محبت میں نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپا جا رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری کے لیے تڑپا جا رہا ہے. حضور کے مدینہ، وہ مدینہ کے جس مدینہ پاک کے بارے میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مدینہ پاک کی ہر گھاٹی میں، ہر گھاٹی پہ، ہر گلی میں، یوں اس طرح کے الفاظ فرمایا کہ وہاں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے وہاں پر ہیں. یعنی وہ مدینہ کے جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے. 70,000 فرشتہ تو صبح آتا ہے، 70,000 شام کو فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. وہ مدینہ کہ جس مدینہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں مرے، کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں تو دنیا سے جانے کی تمنائیں عاشقان رسول کرتے ہیں، اور یہاں کی جو تکلیف پر صبر کرے اس کے لیے بھی کل قیامت کے دن اجر بیان کیا گیا. یہ مدینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں. یہ تڑپ جتنی اچھی ہوگی، اور یہ تڑپ پیدا کیسے ہوگی؟ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جی ہاں، یہ تڑپ کس طرح پیدا ہوگی، مدینے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ جب ہم ایسے افراد کے پاس بیٹھیں گے، ایسے افراد کو پڑھیں گے، ایسے افراد کی صحبت اختیار کریں گے کہ جن کے دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جس کے دل میں اتنی محبت ہے کہ اس نے ایک انقلاب برپا کیا، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کی شمع کو جلا دیا. آج کے دور میں دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، لاکھوں لوگوں کے، صرف نوجوان ہی نہیں، صرف بزرگ ہی نہیں، صرف خواتین ہی نہیں، اسلامی بہنیں ہی نہیں، بلکہ بچے بچے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا دیا. یہ ایسا انقلاب برپا کیا. آج بچے بچے کی زبان پر ترانہ ہوتا ہے کہ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے. وہ بعض اوقات تو ضد کر رہے ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین سے کہ ہم نے مدینے جانا ہے. مدینے کا تذکرہ بچوں کی زبان سے کتنا پیارا لگتا ہے کہ جب پیارے آقا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے آج کے دور میں. تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو پڑھیں. آج تک اعلیٰ حضرت کے اشعار کو ہی صرف لے لیا جائے، آپ کے نعتیہ دیوان کو ہی لیا جائے، ہدایق بخشش کو لیا جائے، آج بھی جیسی نعت پڑھتے ہیں تو دل مچلتا ہے، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے. انہی ہستیوں میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. آپ کا سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا سرشار ہے کہ کئی لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے ہیں. آج انشاءاللہ انہی کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، بلکہ آپ ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، سر کے تاج بھی ہیں، تعارف آپ بیان فرمائیں، پھر مزید انشاءاللہ مبلغین کی طرف پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جی، سرزمین لاہور جو ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے معروف ہے، اور کہتے ہیں کہ جب عطائے رسول
خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کو ان کے پیر و مرشد نے جی حکم دیا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، جی تو اس وقت یہ بھی فرمایا کہ جب ہندوستان جاؤ تو شہر لاہور میں راوی کے کنارے ایک شیر سو رہا ہے، پہلے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاہور داخل ہوئے اور سب سے پہلے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار مقدس پہ حاضر ہوئے۔ واہ، پھر وہاں پہ جیسے کہ حکم تھا اکتساب فیض کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے 40 دن تک معتکف رہے، اعتکاف کیا، چلہ کیا، اور اس چلے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی ایسی توجہ نصیب ہوئی اور ایسا فیضان نصیب ہوا واہ واہ، کہ ایک روایت کے مطابق جب وہاں سے اٹھے تو آپ کی زبان پہ یہ شعر جاری تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یعنی اس کا جو آخری حصہ ہے شعر کا کہ آپ اتنے بڑے شیخ ہیں کہ دوسرے لوگ ناقص لوگوں کے شیخ ہوتے ہیں، وہ عوام کو اپنا مرید کرتے ہیں، اور آپ ایسے کامل ہیں کہ آپ کا مرید ہونے کے لیے پہلے کامل بننا پڑتا ہے، پھر جب وہ کامل بن جاتا ہے تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ اس کامل کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری جو ہیں وہ بغیر کسی نزاع کے، بغیر کسی اختلاف کے جی بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے بزرگ ہیں اور اس خطے کے متصرف ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، والد کا نام عثمان ہے، اور آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، تو آپ کو غزنوی بھی کہا جاتا ہے، صحیح، اور غزنی شہر میں ایک محلہ ہے حجویر، جی کیونکہ اس محلے میں بھی آپ رہے تو اس محلے کی نسبت سے آپ حجویری بھی کہلاتے ہیں۔ آپ قرآن کے حافظ تھے اور حفظ اپنے ماموں جان حضور تاج الاولیاء سے کیا۔ واہ، نجیب الطرفین سید تھے، کیا بات، سادات حسینی میں سے تھے، حسنی حسینی، یعنی دونوں طرف کی نسبتیں آپ کو پہنچی تھی، اور آپ کی زندگی کا جو نمایاں وصف ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کم و بیش نصف جو ہے جی، وہ علم دین حاصل کرنے میں صرف کیا ہے۔ یعنی ایک روایت کے مطابق 30 سال اور دوسری روایت کے مطابق 40 سال تک آپ صرف علم حاصل کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اب آپ اندازہ لگائیں کہ علم جو ہے وہ اولیاء کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں تو دکھتے ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں بھئی علم ضروری نہیں ہے، ہماری لین اور ہے، جی ہم اور رستے کے لوگ، ہم فقیر لوگ ہیں۔ جی، اللہ اکبر، کوئی بھی فقیر ہو، فقر کا رستہ جو ہے علم ہی کے رستے سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست، تو اس کی جو بہترین مثال ہیں وہ حضور خواجہ صاحب، حضور داتا صاحب ہیں کہ آپ جو ہیں وہ 40 سال تک اور ایک روایت کے مطابق 30 سال تک علم دین حاصل کرتے رہے کیا ہیں۔ بات ہے، علم دین کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی۔ تو حضور داتا صاحب کے جو القابات ہیں، جی اگر آپ لاہور جائیں تو لاہور والے کہتے ہیں داتا حضور، داتا حضور، اور جو لاہور سے باہر ہیں وہ عموماً کہتے ہیں داتا گنج بخش، جی اور لاہور کو آپ ہی کی وجہ سے داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ جی، اور یہ وہ مبارک مزار ہے کہ جس پر بڑے بڑے اولیاء متقدمین یا متاخرین ضرور حاضر ہوتے تھے۔ واہ واہ، جیسے مجھے جو یاد پڑتا ہے محدث اعظم پاکستان ابو الفضل سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پابندی سے حضور داتا صاحب کے مزار پہ جاتے تھے، سبحان اللہ، اور آپ سے پہلے مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا بھی معمول تھا واہ واہ، کہ جب بھی یہاں تشریف لاتے لاہور تو آپ کے مزار پہ حاضر ہوتے، اور بلکہ بعض اوقات تو صرف مزار مبارک کی حاضری کے لیے یہاں حاضر ہوتے۔ جی تو ان اولیاء کا، ان صلحاء کا، علماء کا آپ کے مزار پہ حاضر ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں، آپ بڑے عظیم انسان ہیں اور واہ بڑے واہ، عظیم ولی ہیں۔ کیا بات ہے، اچھا، یہاں پر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ جو ہیں
ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جو حنفی مذہب کو فالو کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے تھے، اور آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی خواب میں زیارت بھی کی، سبحان اللہ، اور اس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی، اللہ اور ملاحظہ کیا کہ حضور امام اعظم پہ خصوصی شفقت فرما رہے ہیں۔ واہ واہ، تو اس خصوصی شفقت کی وجہ سے حضور داتا صاحب بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اچھا، آپ کا جو زمانہ ہے وہ 5ویں صدی ہجری کا ہے، صحیح، اس وقت ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں، جی، تو کم و بیش 1000 1000 سال پہلے آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ اکبر، جب آپ یہاں تشریف لائے تو اس وقت اس خطے میں اسلام کی روشنی اتنی نہیں پھیلی تھی۔ جی، آپ کے وجود پربرکت سے اس خطے میں جو ہے وہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی۔ جی، اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو بالکل بے سر و سامانی کی حالت تھی۔ اچھا، جب بھی آدمی کہیں جاتا ہے تو ہر ایک کی جو فکر ہوتی ہے نا، وہ اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے۔ جی، جیسے کوئی کہیں جائے گا، نقل مکانی کرے گا، تو کسی کو فکر ہوگی کہ میں اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لوں، جی، کوئی روزی روٹی کا وسیلہ ہو جائے، اور یہ غلط بات نہیں ہے، جی، لیکن یہ طبیعت کا ایک وہ ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے حوالے سے تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ جب آپ لاہور پہنچے تو آپ کی جو سب سے پہلی فکر تھی وہ یہ تھی کہ میں یہاں پہ کسی مسجد کو تعمیر کروں۔ واہ واہ واہ، تو آپ نے جاتے ساتھ سب سے پہلے آپ کے پاس جو زاد راہ تھا، جی، اس زاد راہ سے یعنی اپنی خاص جیب سے مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ کیا بات ہے، سب سے پہلے مسجد بنائی، اس کے بعد لوگ ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب مسجد بنائی تو روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اہل علم کو اس مسجد کے قبلہ ہونے پر، قبلے کی طرف صحیح رخ ہونے پہ ذرا اعتراض تھا۔ جی، تو آپ نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا، خود ان کی امامت فرمائی۔ جی، جب نماز ختم ہو گئی تو فرمایا کہ آپ حضرات میں سے کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ علی حجویری کی جو مسجد ہے وہ صحیح طرح سے قبلے کے رخ پر نہیں ہے۔ جی، تو آپ نے وہیں لاہور میں کھڑے ہوئے یہ فرمایا کہ اب ذرا آپ قبلہ کی طرف دیکھیں نا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہزاروں کا مجمع تھا یا سینکڑوں کا مجمع تھا، انہوں نے داتا صاحب کے کہنے پہ نگاہ اٹھائی اور قبلے کی طرف دیکھا تو وہ کھڑے تو لاہور میں تھے، لیکن انہیں مکہ معظمہ میں موجود خانہ کعبہ وہیں کھڑے کھڑے نظر کیا آیا۔ بات ہے، واہ واہ، تو یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کرامت تھی کیا بات، کہ آپ ایسے صاحب تصرف تھے واہ، کہ جس کی طرف توجہ فرماتے تو اس کی نگاہوں سے پردے اٹھا دیتے۔ واہ، وہ بیٹھا لاہور میں ہوتا لیکن حضور داتا صاحب چاہتے تو اسے خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، تو یہ اولیاء کرام کے تصرفات ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے ظاہر و باطن کو جو ہے وہ چمکدار کر دیتے کیا ہیں۔ بات ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو جاری۔ جیسے نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا اور لاہور میں بیٹھے انہیں کعبہ دکھا دیا، اللہ، ایسے ہی وہ دل کے پردے بھی ہٹا دیں، وہ پردے جو دل پہ زنگ چڑھائے ہوئے ہیں۔ اللہ، اللہ والوں کے کیا کیا تصرفات ہیں، یہ اللہ والے ہی جانتے ہیں، کیا شان ہے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی یہ شعر تو خواجہ صاحب کا پڑھ لینا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اللہ، سبحان اللہ۔ غلام محی الدین بھائی، ہوتا یہ ہے کہ انسان کی تعمیر میں پردہ خفا پہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بناتے ہیں، انسان کو تیار کرتے ہیں۔ جہاں والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، وہیں پر ایک استاد کا،
ایک شیخ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے اللہ پاک کے ولی کہ آج 1000 سال کم و بیش اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ان کے قصیدے اور انتہا درجے کی عقیدت، انتہا درجے کی محبت اللہ کے فضل سے لوگ داتا علی حجویری صاحب سے کرتے ہیں۔ ان کے مشائخ، یعنی یوں کہیں کہ جنہوں نے ان کو تیار کیا، وہ مشائخ کون سے ہیں، وہ بزرگ کون سے ہیں، ان کے اساتذہ کرام کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم اور بہت ہی ماہر علوم و فنون میں اپنی ایک حیثیت رکھنے والے اللہ کے ولی تھے، اور ولی کے لیے عالم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ علم اس کو کتابوں کے ذریعے اور زانو تلمس طے کر کے اساتذہ کی بارگاہ میں حاضری کر کے ملتا ہے، یا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو علم لدنی سے نوازتا ہے، تو علم جو ہے وہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بے علم ہو وہ کمال کو پہنچے اور اس کے بارے میں لوگ جو ہے معترف ہوں، تو علم ہی پیچھے ہوتا ہے، اور اس علم کے پیچھے علم دینے والوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے ابتدائی عمر میں ہی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ محتاط زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، لیکن محتاط بن کر زندگی گزارنا، یعنی گناہوں سے بچ کر تقوی، پرہیزگاری، اس کے سانچے میں ڈھل کر زندگی بندے کی گزرے تو پھر وہ آگے جا کے بہت بڑا کام کرتا ہے امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا منصب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے بڑی محتاط زندگی گزاری، اور یہ محتاط زندگی اور پاکیزہ زندگی وہ اس لیے گزاری کہ آپ کے والدین محتاط تھے، آپ کے والدین پاکیزہ تھے اور بڑے ستھرے تھے، تقوی و پرہیزگار کے عامل تھے، تقوی و پرہیزگار اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے تربیت بھی اپنے والدین سے حاصل کی اور ایسے اخلاق اپنائے کہ جس نے آپ کو اتنا بڑا بنایا۔ پھر آپ نے چند عرصے میں، چند سالوں میں قرآن پاک کی تکمیل کی، قرآن پاک کو حفظ کیا۔ آپ دیکھیں یہاں سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لینے والے، ان کا ادب رکھنے والے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں فوکس کرنا ہے زیادہ ان کی تعلیمات پر۔ اصل ادب، محبت یہی ہے کہ بندہ ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ تو میں یہاں سے یہ مشورہ دوں گا کہ جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محبت میں جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو کم از کم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں۔ ایک بچے کو تو بنائیں، ویسے تو اگر اللہ نے دیے تو سب کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، لیکن سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ انداز دیکھیں اور ان کے والدین کا کردار دیکھیں کہ قرآن پاک کی تکمیل، یعنی مکتب میں جیسی آپ نے ہوش سنبھالا اور آپ پڑھنے کے قابل ہوئے تو آپ کے والدین نے آپ کو مکتب میں بھیجا، اور آپ نے چند ہی عرصے میں قرآن پاک حفظ کر لیا، قرآن پاک پڑھ لیا۔ پھر سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ علم دین کا سفر اختیار کیا، علم دین حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن محنت، لگن، جستجو اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ جو علم دین حاصل کرتے ہیں نا، ان کا مرتبہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو آپ نے علم دین بڑی جاں فشانی کے ساتھ حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کتنے اساتذہ، یعنی صرف آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، لیکن وہاں خراسان میں ہی، صرف خراسان میں رہتے ہوئے آپ نے جن اساتذہ کرام سے پڑھا ان کی فہرست 300 کے قریب ہے۔ یعنی 300 اساتذہ وہ ہیں جو صرف خراسان میں تھے، چونکہ یہ علم کا مرکز تھا۔ آپ ہر استاد گرامی کے، استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ آج کی سہولیات جیسی سہولتیں نہیں تھیں جتنی آج سہولیات ہیں، سواری ہے، بعضوں کے پاس اپنی سواری ہوتی ہے، پھر اور دیگر سہولیات ہیں، تو پنکھے چل رہے ہیں، تو گرمی ہے تو ہوا کا اور ٹھنڈک کا ماحول بنا ہوتا ہے، بعضوں کا سردی ہے تو گرم پانی میسر ہے، تو بڑی سہولیات ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود 300 اساتذہ کرام آپ کے فہرست میں، یعنی کتاب میں جو ذکر ہوئے 300 مشائخ سے اکتساب فیض کیا، یعنی علم دین حاصل کیا، ان کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اچھا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چند دنوں کے لیے یا کچھ پڑھا اور دوسرے استاد صاحب کے پاس چلے گئے۔ پہلے جو پڑھتے تھے نا وہ علم کی تہ تک جاتے تھے، یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 300 مشائخ جو کہ ذکر کیے گئے خراسان میں ہی، اگر ان سے ایک ایک علوم بھی حاصل کیا، ایک ایک علم پر کامل مہارت
آپ نے پائی اور بالکل علم کی تہ تک چلے گا. 300 علوم تو یہی ہوگا، یعنی 300 علوم پر کامل دسترس اور مہارت 300 اساتذہ کرام سے آپ نے حاصل کی، تو آپ کے علوم کا عالم کیا ہوگا. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جن مشائخ کا ذکر کیا بڑی دل و جان سے اور بڑی محبت سے، ان میں 2 مشائخ کرام کا نام سر فہرست ہے. ان میں حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی رسالہ قشیریہ، صاحب رسالہ قشیریہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان جیسا کسی کو نہ پایا. اللہ اکبر. ان سے جو اکتساب فیض آپ کو ہوا اور جو آپ نے علم دین کے موتی ان سے حاصل کیے، آپ نے اس کو ذکر بھی فرمایا کشف المحجوب میں. فرماتے ہیں حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے میں یکتا اور قدر و منزلت میں عرفہ و اشرف تھے، اور دوسرے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، ان سے علم حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، جن کی تربیت حضرت خضر علیہ السلام نے کی ہو تو ان کا عالم کیا ہوگا. حضرت سیدنا علی خواص فرماتے ہیں کہ ہر کوئی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے مل نہیں سکتا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، 3 باتیں ضروری ہیں. آپ حضور داتا صاحب ملے نہیں ہیں بلکہ ان سے پڑھا ہے، اکتساب فیض کیا ہے. جبکہ حضرت سیدنا علی بن خواص فرماتے ہیں کہ 3 شرطیں ضروری ہیں تو ملاقات ہوگی. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ سے جن و انس میں سے ملاقات وہی کر سکتا ہے جن میں یہ 3 باتیں پائی جائیں. نمبر 1 وہ سنت کا عامل ہو، سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والا ہو. نمبر 2 دنیا پر حریص نہ ہو، یعنی دنیا کی پرواہ نہ ہو، دنیا پر حریص نہ ہو. اگر وہ 1 روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا رکھے تب بھی حضرت خضر علیہ السلام اس سے ملاقات نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. یعنی اتنا غنا ہو، اتنی دنیا سے بے رغبتی ہو کہ کل کے لیے کچھ بچا کے بھی نہ رکھے، 1 روٹی بھی نہ بچا کے رکھے. تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا دل بالکل صاف ہو، کسی کے مسلمان کے لیے اس کے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو. تو یہ 3 شرطیں جس میں پائی جاتی ہیں تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا شرف ملتا ہے. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا. تو آپ دیکھیے کہ علم دین حاصل کرنا یہ اولیاء اللہ کا مشغلہ اور ان کا طریقہ کار ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ اللہ کا خوف بھی اسی کو ہوتا ہے جس کو علم ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے وہی ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. اور یہ علم سے مراد علم نافع، یعنی نفع دینے والا علم. اللہ ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جو نفع دینے والا ہو. ورنہ علم کی آفتیں بھی ہیں، شیطان بھی بہت بڑا جو ہے نا علم والا تھا لیکن وہ راندہ درگاہ ہوا. تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم علم نافع حاصل کریں. کشف المحجوب جو داتا صاحب کی کتاب ہے، آپ نے اس میں یہ ذکر فرمایا کہ فقیری یعنی فقر جس کو کہتے ہیں فقیری. فقر یہ نہیں ہے کہ بندہ پھٹے پرانا لباس پہن کر اور بال جو ہے نا پراگندہ سر لیے، بال میں کنگھی تک نہ کی ہو، بڑے بڑے ناخن ہو، یہ فقر نہیں ہے. فقر کہتے کسے؟ کشف المحجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں فقر یہ ہے کہ بندہ اپنے دکھ درد صرف اپنے رب کو بیان کرے اور دنیا سے بے پرواہ ہو جائے، بالکل غنا جس کو کہتے ہیں نا، بے رغبتی دنیا سے. جو کچھ غم ہو، جو پریشانی ہو، جو رنج و علم ہو، وہ سب اپنے رب کو بیان کرے، دنیا میں کسی کو بیان نہ کرے. فرمائے یہ فقر ہے. اور یہ لیول ہر کسی کو نہیں ملتا فقر کا، یہ لیول اللہ پاک اپنے چنیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. صاحب علم لدنی سیدی حضرت خضر، صاحب علم لدنی سیدی حضرت خضر، ان کی صحبت یافتہ ہے میرے داتا گنج ان کی صحبت یافتہ ہے میرے داتا گنج ایک ہدایت کاملہ ہے میرے داتا گنج کشف محجوب آپ کی پہنچاتی ہے کامل تلک، کشف محجوب آپ کی پہنچاتی ہے کامل تلک، ایسے واصل با خدا ہے میرے داتا گنج
نور خدا ہے میرے داتا گنج بخش مظہر نور خدا ہے میرے داتا گنج بخش۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرا حسن ظن ہے، میرا گمان ہے کہ ابھی جیسے ہمارے غلام محی الدین بات کر رہے تھے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے گوشوں کو بیان فرما رہے تھے، اور یہ جو بات کی کہ جو خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہے، تو جو یہ گفتگو تھی، تو میرا گمان یہ ہے کہ بہت سو کو دل میں ایک بڑی ٹھنڈک پڑی ہوگی، کتنا سرور مل رہا ہوگا۔ یقیناً بہت سے عاشقان رسول جو اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو تو یہ جملے ہی کتنے سرور دیتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، یہ تو بھی ایک بات ہوئی نا، اس طرح کی کئی ایک باتیں ہمیں مل جائیں گی جب ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو پڑھنے کی طرف نہیں آتے، ان کی سیرت کی طرف نہیں آتے۔ اچھا، بعض اوقات نا ہم اپنی زندگی میں کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کو میں فالو کروں گا، یہ جس کی میں اقتدا کروں گا، یہ میں اسے اپنا امام بناؤں گا، اپنا پیشوا بناؤں گا، تو اس کے انداز کو پھر اپنایا جاتا ہے، اس کے انداز کو لیا جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، یقین کریں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے گا انشاءاللہ، اور اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، آمین۔ تو ان کا انداز کیا تھا؟ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جتنے بھی عاشقان رسول یہاں پر بیٹھے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خانقاہ سے، کسی نہ کسی پیر خانے سے وابستہ ہوں گے، اپنے مرشد سے وابستہ ہوں گے۔ کئی ایک عاشقان رسول الحمدللہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ ہم یہ چلا آ رہا ہے اللہ کے فضل سے، یہ آج کا تھوڑی، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، بیعت کی جاتی ہے، مرشد بنایا جاتا ہے۔ اور پھر مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی راہ کی طرف لے کر آنا، صراط مستقیم پر چلانا۔ مرشد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ راستہ دکھا دینا کہ جس راستے پر چل کر انہیں اللہ پاک کی معرفت ملے گی۔ جی ہاں، اس راستے پر چلا دینا جو راستہ راہ نجات ہے، جو راستہ وہ راستہ کہ راہ جنت ہے، جنت میں پہنچا دینے والا ہے، اس راستے پر چلا دینا، گناہوں سے بچانا، سنت مصطفیٰ کا پیکر بنا دینا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ جب ہم اپنے اسلاف کو پڑھتے ہیں نا، تو انہوں نے بھی اپنے کہیں نہ کہیں مرشد سے وابستہ تو تھے۔ یعنی آج جو ہمارے مرشد ہیں وہ بھی تو کسی کے مرید تھے، تو وہ اپنے پیر سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ چونکہ بات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چل رہی ہے، میں چاہوں گا ایاز بھائی کہ اس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائے، اور جو ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے مرشد سے، یعنی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنے مرشد سے محبت ہے، جو عقیدت ہے، یہ جو محبت تھی، عقیدت تھی، یہ کس انداز کی تھی، اس کو بھی ساتھ بیان فرمائے، اور آپ کے مرشد کون تھے اس کو بھی بیان فرمائے۔ جی سید صاحب، یہاں پر جیسے بھی آپ ذکر فرما رہے تھے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگان دین رحمہم اللہ تشریف لائے اس دنیا میں، ہم ان کی آج عظمتوں کی، ان کی شانوں کی، ان کی کرامتوں کا ذکر کر رہے ہیں جی، اور آج ہم جیسا معمولی شخص بھی جو ہے وہ اس بات میں تردد کرتا ہے کہ یار بیعت کی کیا حاجت ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اتنی بڑی ہستی بھی کسی پیر و مرشد کی مرید تھے جناب، یہ کیسا ہمارے لیے علم کے پہاڑ تھے، جو ابھی ان کی شانیں بیان ہوئی کہ ایک شہر میں 300 مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اس کے باوجود حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد سے بیعت ہوئے۔ اور یہاں پر جو بات ہے نا کہ علم، ظاہری علم حاصل کیا، جی، اب اس علم کو سنبھالنے کے لیے اور علم کی آفات سے بچنے کے لیے اور ایمان کی حفاظت لے کر دنیا سے رخصت ہونے کے لیے پھر پیر و مرشد کا دامن تھاما۔ کیونکہ علم تو بڑوں بڑوں نے حاصل کیا، لیکن اس علم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس علم پر عمل کرنے کے لیے اور اس کا حقیقی فیضان پانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ پیر و مرشد کا دامن تھاما۔ اور جس طریقے سے جو ہے وہ علم ایک ظاہری رہنمائی کرتا ہے، تو مرشد جو ہے وہ باطنی رہنمائی کرتا ہے۔
جس طریقے سے علم کے ذریعے بندہ جو ہے وہ ظاہری نالج حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے پیر و مرشد کی صحبت جو ہے وہ یہ باطنی درجات طے کرواتی ہے، باطنی منزلوں تک جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین علیہم الرحمہ کا یہ معمول رہا کہ وہ کسی نہ کسی ہستی سے بیعت ہوا کرتے تھے، تاکہ وہ ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ، ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی معاملات میں بھی مراتب کو اور درجات کو طے کریں۔ اس لیے وہ جو ہے وہ نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے سید صاحب کہ الصحبۃ مؤثرۃ، ہم ایک بات کہتے ہیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو معاشرے کو بدلنے کے لیے جہاں دیگر چیزوں کا بڑا کردار ہے، وہیں نیک ہستیوں کا بھی بڑا کردار ہے۔ ان کی صحبت، ان کی جس کو آپ کہیے کہ ہم نشینی، ان کی بیٹھک جو ہے وہ یہ بھی یوں سمجھیے کہ انسانوں کو سدھارنے کے لیے معاشرے میں ایک بہتری لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب ہم ایسے، ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ جب کسی کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کے، جس طرح پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے، کسی کا عمل اس کے سامنے آتا ہے، تو اس کے اندر اس کو فالو کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ایسی نیک ہستیوں کے دامن سے انسان جب وابستہ ہوتا ہے، پھر ان کی صحبت میں جب رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی عمل کے اندر نکھار عطا فرماتا ہے۔ پھر تقوی اور پرہیزگاری کا عملاً جو ہے وہ ظہور ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر انسان کی جو ہے وہ عمل میں، گفتگو میں، عبادات میں ترقی ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ یوں سبب ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا۔ تو اسی طریقے سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک نیک ہستی سے، جن کا نام جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور صرف 9 واسطوں کے ذریعے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب یعنی طریقت میں وہ جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، یعنی اتنے کلوز۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں، یعنی جو پیر و مرشد ہیں، ان میں نام دیکھیے کتنے بڑے بڑے ہیں، یعنی ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں ابو الحسن علی بن ابراہیم حسری رحمۃ اللہ تعالی، اور وہ ان کے شیخ ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے شیخ ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ان کے مشائخ میں ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ہیں ان کے مشائخ میں حضرت داؤد۔ یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، اور یہاں سے ہوتے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یوں 9 واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شجرہ طریقت ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن خطری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ خود داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو زین عبادت کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ زین عبادت ہے، زین عباد ہے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت ہے حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے بڑھ کر کسی کا روب اور دبدبہ نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ کتنے مشائخ سے آپ نے فیض حاصل کیا، کتنے اساتذہ، کتنے علوم کے ماہر ہستیوں کے پاس آپ پہنچے، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو عبادت گزار، جن کے تقوی اور پرہیزگاری کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اور جن کی جو ہے وہ آپ روب اور دبدبے کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تو خاص حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں ان کا جو ہے وہ بڑا اثر، اور پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر جو آپ نے وقت گزارا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہری ان کتابوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر جو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان کی صحبت سے جو چیزیں سیکھتے ہیں نا بندہ، وہ حقیقی معنی میں آپ دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسی نصیب ہوتی ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ بغور پیر و مرشد کی اداؤں کا، ان کے افعال کا بغور جائزہ لیتے، اور یوں اپنے پیر و مرشد سے سیکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ ایک بار جو ہے وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پیر و مرشد بھی کیا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، آپ جب تشریف لے جا رہے تو ایک رستے میں دیکھا کہ کیچڑ آیا ہے، تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ پیر و مرشد بڑے اطمینان کے ساتھ کیچڑ سے گزر رہے ہیں، نہ آپ کے جو ہے وہ دامن میں کوئی کیچڑ لگا، نہ پاؤں مبارک میں کوئی کیچڑ لگا۔
اس کے مقابلے میں داتا صاحب علیہ رحمہ اپنا دامن بچاتے ہوئے اور اپنے قدموں کو بچاتے ہوئے کیچڑ میں سے چل رہے ہیں. تو بڑے حیران ہوئے کہ پیر و مرشد کو دیکھ کر، ان کے اس انداز مبارک کو دیکھ کر کہ وہ تو کیچڑ کی اس سے محفوظ ہیں اور میرا دامن مجھے بچانا پڑ رہا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیر و مرشد سے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے تو دامن بچانا پڑ رہا ہے اور آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اس میں سے گزر رہے ہیں. جی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب سے میں نے اپنے نفس کو دنیا کی لالچ سے جو ہے وہ بے نیاز کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی میرے اپنے دل کو دنیا کی لالچ سے بے نیاز کر کے جب سے خدا پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی کیچڑ سے محفوظ فرما دیا. آپ دیکھیے سید صاحب کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ جب سے میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے اور اس بھروسے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے دنیاوی لالچ سے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، خدا نے دنیاوی کیچڑ مجھ سے دور کر دیے ہیں. اور یہی حال داتا صاحب پر دیکھیے کیسا ہے کہ ایک دن کی روٹی بھی اگلے دن کے لیے بچا کے نہیں رکھ رہے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے شرط تھی نا، پھر داتا صاحب پر اس توکل کا اثر کیسا ہے کہ اگلے دن کے لیے روٹی بھی بچا کر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آج تک زمانہ ان کے در سے فیضیاب ہو رہا ہے، لنگر کھا رہا ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے توکل کو پھر وہ دیکھیے کہ کیسی ہے وہ کمال ملا اپنے پیر و مرشد کی برکت سے. اور یہاں سے ایک بات جو ناظرین سیکھنے کی ملتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، پیر و مرشد ہوتے ہیں، وہ جو بات فرما دیتے ہیں نا اس پر آنکھیں بند کر لینی چاہیے. کیا بات ہے. اور یہ عشق والا ہی کر سکتا ہے، عقل والا نہیں. عشق والا جو ہے نا وہی یہ انداز اختیار کر سکتا ہے کہ پیر و مرشد نے جو کہہ دیا بس اس پر آنکھیں جو ہے وہ بند ہے، ورنہ تو چونکہ چنانچہ کو اگر جگہ دی جائے تو پھر بندہ آزمائش میں آ سکتا ہے. عشق دے چلے نمبر لے گا، عقل والے عمرہ گالیاں، عقل والے ایویں ہی عمرہ گالیاں. اچھا آپ دیکھیے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کو جب آپ دیکھیے کہ پیر و مرشد کی اطاعت اور فرما برداری کیسی. جی. جب آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اب تم سرزمین ہند لاہور کی طرف جاؤ جی، اور وہاں پر جو ہے وہ جا کر دین کی خدمت کرو، اشاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر تم سے جو ہے وہ دین کا کام لے گا. اب جب پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ایک ذہن میں بات آئی اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہاں تو میرے پیر بھائی میر حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آلریڈی موجود ہیں، تو پھر مجھے وہاں جانے کی حاجت. تو ارشاد فرمایا تم وہاں جاؤ، تمہیں وہاں بھیجا گیا ہے، بس تم اس طرف جو ہے وہ قدم بڑھاؤ. تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لبیک کہتے ہوئے آپ جو ہے وہ پیر و مرشد کے فرمان پر عمل کرتے سرزمین لاہور کی طرف، نہیں اس زمانے میں ہندی تھا، تو آپ جو ہے وہ تشریف لے آئے. اب جب چلتے چلتے مشکلات کا سفر جب وہ درپیش تھا، وہ اختیار کرتے کرتے جب پہنچے تو شہر میں شام کا وقت ہو چکا تھا اور حفاظت کے پیش نظر جو بیرونی دروازے ہوا کرتے تھے شہر کے وہ بند کر دیے گئے. تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لاہور شہر کے باہر ہی آپ نے جو ہے وہ رات گزاری. جب صبح کا وقت ہوا اور شہر میں داخلے کی انٹری یعنی انٹری دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئے اور کئی لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو دیکھا ایک ہجوم آگے سے جو ہے وہ شہر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا. تو دیکھا تو کسی کا جو ہے وہ جنازہ آ رہا. تو اب جب داتا صاحب علیہ رحمہ نے پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے، تو کہا گیا یہ مشہور ولی میر حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ. اللہ اکبر. اب جب یہ بات سنی تو پیر و مرشد کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ تمہیں سرزمین لاہور میں بھیجا جا رہا ہے دین کی اشاعت کے لیے. تو انہوں نے عرض کی وہاں تو میر حسین زنجانی ہے. اب جب یہ پیر و مرشد کی بات یاد آئی تو زبان سے یہ فقرہ نکلا، کیا روشن ضمیر ہے، سبحان اللہ، میرے پیر و مرشد کیا روشن ضمیر ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضور کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر جو ہے وہ آپ نے سارا واقعہ بتایا کہ میر حسین زنجانی جو ہے یہ میرے پیر بھائی ہیں اور یوں پیر و مرشد نے مجھے بھیجا. اب جب پہنچا ہوں تو پتہ چلا ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو پھر لوگوں نے استفسار کیا اور پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میر حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ ادا فرمایا اور اس کے بعد پھر پیر و مرشد کے حکم پر ہند کی سرزمین میں لاہور میں قیام فرمایا اور پھر اپنے نور ولایت سے اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے، اپنے اخلاص اور للہیت سے پھر وہ دین کا کام کیا کہ آج 1000 سال گزر جانے کے باوجود بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کا ڈنکا بج رہا. آج بھی اگر ان کے مزار پر حاضری دیں نا تو یوں نہیں لگتا کہ یہ صدیوں پہلے یہ بزرگ گزرے ہیں. یعنی یوں
جا کر وہاں پر جو اپنائیت محسوس ہوتی ہے نا، ایسی کمال کی اپنائیت ہے، اتنا سرور ملتا ہے وہاں پر جا کر، سبحان اللہ. اور بالکل بندہ یوں جیسے اپنا کسی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، جیسے تو کوئی فکر نہیں ہے، ایک سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے جہاں جہاں میری حاضری ہوئی اللہ والوں کے مزارات پر، جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر جا کر اپنائیت ہی ملتی ہے، ایک سکون کی بندہ کیفیت میں آ جاتا ہے. ایک میسیج بھی ہے عبد الواجد بھائی، آپ کی طرف بڑھاؤں گا میں یہ میسیج. سوال یہ ہے عبد الواجد بھائی کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پر حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے، اور اچھی اچھی نیتوں سے عرس منانا چاہیے، تو اس میں نیت کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں. اور کیا پودا لگا کر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جا سکتا ہے، اور اس پودے کا ثواب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. جی بالکل، کوئی بھی نیکی جو ہے جی وہ ایصال ثواب کے ذریعے کسی کو پیش کی جا سکتی ہے، چونکہ درخت لگانا بھی ایک نیکی ہے کہ درخت کے نیچے جو مسافر بیٹھے گا یا اس درخت سے جو جاندار کھائے گا تو اس بیٹھنے کھانے سے بھی لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ثواب کی صورت ہے، تو بالکل یہ نیکی بھی کی جا سکتی ہے. اولیاء کرام کے مزار پہ جہاں تک حاضر ہونے کا تعلق ہے تو چند آداب تو یہ ہیں کہ آدمی جو ہے وہ پائنتی کی طرف سے داخل ہو اور مزار سے کچھ دور کھڑا ہو، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر، وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے بھی سہولت ہو فاتحہ کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور قبر کو چھوا نہ جائے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے یہ ادب بیان فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عموماً لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں. کم از کم 20 منٹ بیٹھنا چاہیے، وہاں بیٹھ کے آدمی تلاوت کرے، قرآن پاک پڑھے، ذکر اذکار کرے، درود پاک پڑھے، یا دیر تک جو ہے وہ دعاؤں میں مشغول رہے. کیونکہ جو مزارات ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہوتے ہیں، تو جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں اگر دعا کی جائے تو دعا کے قبول ہونے کے جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھا یہ گیا ہے کہ مشائخ بزرگوں کے مزار پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں دیر تک بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بزرگ صاحب مزار کی توجہ حاصل کرنا، کہ مزار پہ بیٹھ کر جب آپ تھوڑی دیر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی روح بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ فیض دیتی ہے. کیونکہ جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ مر نہیں جاتا. الاولیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. اولیاء اللہ کے نیک بندے مرتے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں. تو بزرگان دین جو ہے وہ مزارات پر جاتے ہیں. اللہ پاک کی عطا سے ہی یہ انہیں اللہ نے یہ اختیار، یہ طاقت عطا فرمائی ہے. جی بے شک، یہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اس کے اختیار سے ہی ہے. اور بزرگان دین کا جو مشائخ، جو ہمارے دین کے بڑے لوگ ہیں، ان کا یہ طریقہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مزارات پر جاتے تھے اور مزارات پر جا کر صاحب مزار سے استمداد کرتے تھے، یعنی مدد چاہتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے کرم سے، اذن سے اور اس کی اجازت سے یہ حضرات جو ہے وہ مدد فرما سکتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک. سید صاحب ایک بات داتا صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے، جیسے آپ نے مزار پر حاضری دینے کا ارشاد فرمایا اور طریقہ، اور اگر سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو تو داتا صاحب علیہ رحمہ اللہ کی عطا سے آج بھی کرم فرماتے ہیں. سید صاحب ہم الحمدللہ 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات ہے، تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ پر حاضری کے لیے الحمدللہ ہم یہاں سے لاہور گئے. اچھا، عرس کے ایام میں جو عاشقان رسول ہیں، داتا صاحب علیہ رحمہ کے جو داتا کی نگری لاہور میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلا مبالغہ لاکھوں افراد کا ہجوم داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار شریف پر ہوتا ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر پہنچنا، یعنی کہ وہ ایک زائرین کا ہجوم، ایک لائنیں،
اور بڑی گھنٹوں کی جو ہے وہ کیا نام ہے مشقت کے بعد پھر بندہ جو ہے وہ پہنچ جاتا. جی تو ہم اسی طرح داتا صاحب علیہ رحمہ کے لیے جب وہاں پہنچے لاہور، اور اس کے بعد ہم کافی پہلے رک کر پیدل چل کر جب وہاں پہنچے تو اب دیکھا تو آگے تو حال ایسا، اور رات کے کم و بیش تقریباً میرے خیال ہے وہ 12:30-1 کا ٹائم تھا. اس کے باوجود زائرین کا ایک ہجوم، قطاروں میں اندر جانے کے لیے داتا صاحب علیہ رحمہ. اب ہم نے جب سچویشن دیکھی ہم نے سوچا اب یہ ہمارے لیے تو اس لائن میں کھڑے ہو کر اندر جانا بہت مشکل ہے. تو ہم ایسے چلتے چلتے داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں باہر سے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، اور دل میں ایک یہ کہ یار کراچی سے ہیں اور مزار شریف پر بھی حاضر ہوں، داتا صاحب شفقت فرما دیں. بس یہ عرض کرتے ہیں ہم ایک گیٹ کی طرف گئے تو پولیس والا ایک کھڑا ہوتا، تو اس سے ہمارے ساتھ جو تھے اسلام بھائی انہوں نے عرض کی کہ ہم کراچی سے ہیں، اگر شفقت ہو جائے تو. آپ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات، اس نے کہا آ جائے. اس نے ہم چاروں کو جو ہے وہ اندر لے لیا اور ہم داتا صاحب علیہ رحمہ کے قدموں میں حاضر ہو کر داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دی. اور یہ لگا کہ خاص داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں قدموں میں حاضری کا شرف جو ہے وہ عطا فرمایا. تو بزرگان دین کی بارگاہوں میں بندہ سچی عقیدت کے ساتھ ان کا ادب لے کر، ان کی محبت لے کر، ان کی عقیدت لے کر اگر حاضر ہو تو الحمدللہ آج بھی وہ کرم فرماتے ہیں، بگڑیاں بناتے ہیں. الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کرے کہ یہ سچی عقیدتیں نصیب ہو جائیں. یوں لگتا ہے کہ بندہ 2-4 کتابیں پڑھ لیتا ہے اور یا گوگل کو ہی سرچ کرنا جان لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہو چکا ہوں اور پھر میں بزرگوں کی مجھے حاجت نہیں ہے، میں تو خود پڑھ سکتا ہوں، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں. میرے بھائی ہم سب کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر یوں کہیں کہ آپ نے بارہا کسی سے سنا بھی ہوگا کہ آپ اگر ایک ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں نا، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، واقعتاً پڑھ لیا، ڈگری حاصل کر لی، تب بھی آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر کے ماتحت رہنا ضروری ہے، وگرنہ آپ ڈاکٹر صحیح طرح نہیں بن سکیں گے. یہاں تک کہ اگر مفتی بننا ہے تو مفتی کورس کا، عالم کورس کر لیا، مفتی کورس کر لیا، کتابیں پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، پھر بھی فرمایا کہ ماہر مفتی کے ماتحت رہنا ضروری ہے، جب جا کر آپ کو فتویٰ دینے کی کہیں اجازت ہوگی. اس طرح کئی ایک شعبۂ زندگی سے اگر تعلق رکھنے والے دیکھا جائے تو ان کو کسی ماہر کے ماتحت رہنا یہ ضروری ہوتا ہے، جب جا کر پھر اسے مہارت تامہ یوں کہیں کہ حاصل ہوتی ہے. اللہ والے تو اللہ والے ہیں، اور پھر ان کی محبت کو دل میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا کہ ان کے وسیلے کو پکڑنے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. جی ہاں، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان کے وسیلے کو پکڑا جائے، ان سے وسیلہ لیا جائے، اور پھر احادیث کو پڑھا جائے. اگر ہم بزرگان دین کے اقوال کو پڑھتے ہیں، وسیلہ تو مانگا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے دیے گئے ہیں، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی گئی ہیں. اچھا، اسی طرح اسلاف کی زندگیاں دیکھیں کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ ان کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دیا جاتا تھا، اور پھر اللہ پاک نے اختیار بھی اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہے، پھر وہ عطا بھی فرماتے ہیں، نواشات بھی فرماتے ہیں، اور اللہ پاک یہ کرنے والا ہی اللہ پاک ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. تو ان کی محبت، اور کبھی بھی بہت اہم بات عرض کروں گا، اسے اپنے پلو سے باندھ لیجئے گا، دل دماغ میں بٹھا لیجئے گا، کبھی بھی کسی بھی ولی کی عداوت جو ہے اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیجئے گا. اس دل میں صرف اور صرف محبت آئے، اس دل میں صرف اور صرف اللہ والوں کا پیار آئے. ایک عام مسلمان سے سوچیں نظر آپ، ایک عام مسلمان سے بھی ہمیں احترام سے بات کرنے کا حکم دیا گیا، ایون کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے تب بھی ہمیں اس مسلمان کے بارے میں بری بات کہنے کی اجازت نہیں ہے. بری بات یعنی دنیا سے چلا گیا تو ہمارے لیے تو حکم یہ کہ آپ اس کی اچھائی بیان کرو، اچھائیاں بیان کرو. تو ایک عام مسلمان کے بارے میں یہاں ہمیں اتنا دین پیغام دیتا ہے، اتنا درس دیتا ہے، تو پھر وہ بندے، وہ ہستیاں کہ جن کی زندگی ہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزری ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے. اب مجھے بتائیں نا، پھر ان ہستیوں کے بارے میں اگر دل میں کوئی ملال آتا ہے، کوئی دل میلا ہو جاتا ہے، تو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے. 2 افراد ہیں، جی ہاں 2 بندے ہیں وہ جن سے اللہ پاک نے جنگ کا اعلان کیا. اللہ نے جنگ کا، آپ تصور تو کریں کون ہے، کس کی مجال ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے. یعنی ساری دنیا، یہ جتنی دنیا ہے نا، جو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا نے آنا ہے، اتنی دنیا کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ بھی جمع ہو جائے نا،
اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. جتنی مخلوق ہے کوئی بھی اللہ کی ذات کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اربوں کھربوں مرتبہ بھی اگر جمع ہو جائیں، اتنی بڑی تعداد میں بھی آ جائیں، لیکن اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے دو بندوں سے جنگ کا. ایک کون؟ ایک وہ جو سود خور ہے، اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور دوسرا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی رب فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ جنگ کا اعلان فرما رہا ہے. ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے. مسلمان کے بارے میں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے. اللہ والوں کی محبت پیدا کریں نا. ہم تو محبت والے اہل سنت اہل ادب ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، ہمیں سارے ولیوں سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اللہ کے ولیوں کا فیضان انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. ان کے فیضان کا صدقہ ہمیں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، حضور کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. جو دل میں مرادیں ہیں اللہ ان نیکوں کا صدقہ عطا فرمائے گا. اور یہ عام باتیں نہیں ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، احادیث کو اگر پڑھیں نا تو بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ پراگندہ حال ہوتے ہیں، بکرے بال ہوتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ نا جسے کہا جاتا ہے نا لوگ اس کے قریب جانا پسند نہ کریں. لیکن اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں، اتنے محبوب ہوتے ہیں، اگر کسی بات پہ اللہ کی قسمیں کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کی قسموں کو اللہ پاک پورا فرماتا ہے. تو ہم تو ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں نا جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. ہمارا تو حسن ظن ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھنے والے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں آپ کی، آئیے کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عدنان شیخ بھائی آپ سے عرض کہ آپ یہ والا کلام سناتے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا وہ سورہ الانصار پڑھتے ہیں. کیا بات ہے جی، آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کہ بھائی آپ عدنان بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کیا بات ہے آپ کی عدنان بھائی، میں آپ کی طرف پیغام بڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مزید کال. میرا نام عبداللہ سے رضا ہے، میں کامرہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے تم بھی کر کے انہیں کہا چرچا. کیا بات ہے آپ کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. مزید. میرا نام ایمان فاطمہ ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے. بار میں کا نور دل پہ چھا گیا، بار میں کا نور دل پہ چھا گیا، آگے نبی آخری نبی. مزید کال. میں بس یہ بولنا میں خیال طور سے سید صاحب نے کہ نعت سنانا میں رد پا رہا ہوں تیرا رضا نہیں. کیا بات ہے جی تہاڈی، اللہ پاک تساں نو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. شاہ صاحب کیسے ہو؟ میں احسن ملا حیدرآباد کے گاؤں سے بول رہا ہوں. میرا عرض ہے کہ حضرت عبداللطیف بھٹائی کی سیرت پر بھی کبھی پروگرام رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کیا بات ہے جی، ہمارے سر کے تاج ہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. اس موضوع کو شامل سلسلہ کریں گے، ان کی سیرت پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ. مزید کال. میں ہوں محمد شرابی. سید صاحب میرے بابا اس ٹائم مدینہ کی فضا میں ہیں. آپ سے یہ التجا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم ساتھ مدینے جائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کے بابا جان کی اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے لیے اسباب بنائے کہ جلدی جلدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مہمان بنے آپ بھی. اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے. مزید کال. میرا نام محمد وسیم ہے، میں کومنڈی ضلع بہاڑی سے بول رہا ہوں. میری بیٹی کو سلنڈر سے آگ لگی تھی، 2 ماہ ہو گئے ہیں، اس کا بہت علاج کرا رہے ہیں، اس کی ابھی تک نا زخم نہیں ٹھیک ہوا. آپ میری بیٹی کے لیے دعا کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے. بیمار کربلا کا صدقہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ، اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماریوں کو دور فرمائے. صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی اللہ پاک آپ کی بچی کو لمبی زندگی عطا فرمائے.
اللہ رحمت کی نظر فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ میسیج ہیں جی، واہ کین سے ایک میسیج ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، یہ کلام سننا ہے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، یہ کلام سننا ہے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، یہ کلام بھی واہ کین سے آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، کبیر والا سے ارسلان بھائی منقبت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی، اور منقبت ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی ساتھ سے شامل کر ہی رہے ہیں۔ اچھا جی، چکوال سے ایک میسیج ہے، عدنان بھائی سے یہ فرمائش کرنی ہے کہ منقبت داتا گنج بخش سنا دیں جی، انشاءاللہ جی ہو گئی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اس کلام کی فرمائش ہے ثاقب بھائی ہم سب گھر والوں کی کے لیے مدینہ پاک کی بعد اب حاضری کی دعا جی، لیا سے یہ میسیج ہے جی، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے جی۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ صوبے نازار پھرتے ہیں، وہ صوبے نازار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار، پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار، پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا تیری گلی، بے یاروں کا یارا تیری گلی، سکھ چین ہمارا تیری گلی، بلکہ جنت کا نظارہ تیری گلی، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میں لجپالا دل لڑ گیا میرے تو ہم پرے رہتے، میری آسا امیدار صدا بوٹے ہرے رہتے، دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، جنان دے رس جانے او جیندے بھی مرے رہنے، میں لجپالا کہ لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہنے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا
نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش و رفریرا تا عرش و رفریرا تا عرش و رفریرا صبح شب ولادت پہ اقصا بابے بابا پر مکان آبنا نسب پر چم ہو گیا اہلا ہوا سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا کیا ہے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کس شان ذیشان مرحبا مرحبا قلب ہے بل سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے بسر بزم پر اس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہر بسانے میں نے چشم ویران کا مرحبا مرحبا ہر بسانے میں نے چشم ویران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کی شان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کی شان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا سج کے بیٹھا نوشاہ چیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ چیلان کا مرحبا مرحبا بس میں کونوں مولا کو سجایا گیا آج صلی اللہ صاحبہ رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ ابن زغ
زہرا کو دولہا بنایا گیا آج سالے سالہ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج سالے سالہ عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا اللہ اکبر. اللہ پاک میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس بھی قریب ہے. سبحان اللہ. اور آج تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. میرا نام محمد بلال الدین ہے. آج کے سوال کا جواب دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. میرا نام زینب تاریہ ہے. میں فیروز سے بول رہی ہوں. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. جزاک اللہ خیرا. میرا نام دعا فاطمہ ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. میرا نام دعا فاطمہ ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. میں شیلا والی سے بات کر رہا ہوں. ہم مسلمان دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں. بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہے. میرا نام فیروز تاریہ ہے. میں جیجاوطنی سے بول رہی ہوں. 5 نمازیں فرض ہیں. آج کا سوال مسلمانوں پر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. میرا نام محمد طلحہ ہے. میں لالا موسیٰ پنجاب سے ہوں. اور یہ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں دعوت اسلامی سے بہت پیار کرتا ہوں. میں عبدالحکیم سے بات کر رہی ہوں. 5 نمازیں ہیں. دن میں اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. میرا نام محمد مجیز ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دن رات میں 3 نمازیں فرض ہیں. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دعوت اسلامی زندہ. میرا نام محمد حامد شہزاد سلطانی ہے. دن اور رات میں 5 بار ہمیں نماز پڑھنا ہے. فجر میں نیند سے جاگ کر, ظہر میں جلدی بھاگ کر, عصر میں کھیل کو چھوڑ کر, مغرب میں بھی دوڑ کر, عشاء میں سونے سے پہلے رب کو یاد کرنا ہے. دن اور رات میں 5 بار ہمیں نماز پڑھنا ہے. سید صاحب, میں ہوں محمد جامین گیلانی ضلع سے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہے. دعوت اسلامی ہمیشہ سے زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. میرا نام حسان اتاری ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اللہ پاک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی